السلام علیکم دوستو، پی ایس اے منٹور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے دوستو، آج آپ کو ایسے طریقے بتاتے ہیں جس سے آپ کے وہ پرابلم حل ہو جائیں گے جو 90% لوگوں کو درپیش ہے۔ کسی کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتا، کوئی سمجھتا ہے پڑھائی بھی کرتا ہے مگر یاد نہیں رہتا۔ تو آئیے ان سب مشکلات کے حل کی طرف۔ کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کنسیپٹ سمجھنا ہوتا ہے، کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو چیزوں کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کنسیپٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے، بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم مختلف چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور میمورائز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم 4 کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں۔ کیٹیگری نمبر 1 ہے انڈرسٹینڈنگ کنسیپٹس۔ اس ٹائپ میں اکنامکس، فزکس اور تھرموڈائنامکس جیسے سبجیکٹس آتے ہیں۔ آپ کو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں جو ٹرک استعمال کی جاتی ہے وہ ہے فائنمان ٹیکنیک۔ یہ ایک نوبل پرائز ونر فزسسٹ تھے۔ جب وہ پڑھائی کر رہے تھے تو اس نے ایک ٹیکنیک دریافت کی جو آج کل کافی فیمس ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے کسی بھی چیز کو بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ایک نوٹ بک بنائی، نوٹ بک کے اوپر اس نے وہ ٹاپک لکھے جو اس کو سمجھنے تھے۔ اس نے ان ٹاپک کے بارے میں پڑھا اور اپنے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی۔ آئیے دوستو ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل دوستو، فزکس میں موشن کی کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو میں فائنمان ٹیکنیک کی استعمال کروں گا موشن کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے میں اپنے مٹیریل دیکھوں گا، جو بھی میرے پاس کتابیں ہیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں گوگل میں سرچ کروں گا کہ موشن کیا ہوتا ہے۔ جو بھی رزلٹ آئے گے اس کے ڈیفینیشن کو دیکھوں گا، اگر وہ کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کی ویڈیو اور امیجز کو دیکھوں گا۔ اس کے بعد نوٹ بک میں ایک خالی پیج اوپن کروں گا، اس کے ٹاپ پر موشن لکھوں گا اور اپنے لفظوں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جو بھی میں نے کتابوں اور گوگل میں پڑھا۔ جب میں لکھوں گا تو مجھے دکھے گا کہ میرے انڈرسٹینڈنگ میں گیپس کہاں پر ہے، یہ لکھنے سے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو بھی میں نے لکھا تو اسے ایکسپلین کروں گا اپنے ورڈز میں، اپنے مائنڈز میں نہیں، بلکہ ایسا امیجائن کروں گا کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اسے سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے پاس دوسرا کیٹیگری ہے میمورائزیشن۔ کسی چیز کو یاد کرنا، میمورائز کرنا، جیسے بایولوجی، ہسٹری، لا، سیوکس وغیرہ، جس میں آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے میموری کے بارے میں وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہم کتابیں پڑھتے ہیں یا ہمارے نظروں سے گزر جاتے ہیں، ہمارے دماغ انہیں اتنا اچھا یاد نہیں رکھتا۔ جو چیزیں ہمارے دماغ اچھی طرح یاد رکھتا ہے، پہلا ہے بہت ایموشنل چیزیں، جن چیزوں سے ہم ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں، جن چیزوں کو ہمیں دیکھ کر غصہ آتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے یا ڈر لگتا ہے، ان چیزوں کو ہم زیادہ اچھا یاد رکھ پاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے وہ چیزیں جو ہمارے ایک سے زیادہ سینسز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل کسی قسم کے کھانے کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دماغ کام شروع کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا ہوتا ہے، ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اس کا اسمائل کیسا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس میں ہمارے زیادہ سینسز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے زیادہ ہم سینسز ایکٹیویٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم یاد رکھ پائیں گے۔ اور سینسز کو انوالو کرنا ہم امیجنیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک ہے جسے نیمونک ٹیکنیک کہتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے چیزوں کو میمورائز کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل ہم کمپاس کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ایک سنٹینس بنائیں، نیور ایٹ ساور ویٹ، تو نیور سے ہوگا نارتھ، ایٹ سے ہوگا ایسٹ، ساور سے ہوگا ساؤتھ اور ویٹ سے ہوگا ویسٹ۔ اس طریقے سے ہم آسانی کے ساتھ کمپاس میمورائز کر سکتے ہیں۔ کیٹیگری نمبر 3 ہے دوستو لینگویجز۔ اس ٹائپ میں لینگویجز آتے ہیں جیسے انگلش، اردو، ہندی، چائنیز۔ لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ لینگویج آپ 1 یا 2 مہینوں میں پڑھ کر یاد نہیں کر سکتے۔ لینگویج آپ کو بار بار ہر دن تھوڑا تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے اور بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ لینگویج کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ اور اسپیکنگ۔ ریڈنگ اور لسننگ تو ایسی چیز ہے جو بہت آسانی سے آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو انگلش سمجھنا ہے تو انٹرنیٹ پر جائیے اور کوئی بھی نیوز پیپر، بلاگ یا میگزین پڑھے جو آپ کو پسند ہے۔ اسی طرح آپ لسننگ کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اسی لینگویج میں اپنے پسندیدہ موویز دیکھے سب ٹائٹل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ رائٹنگ کے لیے مختلف قسم کے ناول اور بکس پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس مضمون کو اپنے الفاظ میں منتقل کریں۔ لکھنے کے بعد کوئی ایسا آدمی جو رائٹنگ جانتا ہو، ان کے طور طریقوں سے واقف ہو، ان سے رہنمائی لے۔ اس کے علاوہ اسپیکنگ ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھنا بہت مشکل ہے گھر بیٹھے۔ البتہ اگر آپ اپنے لیے معمول بنائیں
کہ دن میں 5 سے 10 تک جملے یاد کیا کریں۔ اس سے آپ کا اسکیل بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا سائٹس پر آپ اس لینگویج کے نیٹو لوگوں سے آڈیو ویڈیو چیٹنگ کر کے اپنا اسکیل امپروو کر سکتے ہیں۔ کیٹیگری نمبر 4 ہے دوستو اپلیکیشن۔ اس کیٹیگری میں اپلیکیشن بیسڈ سبجیکٹ آتے ہیں۔ ان میں آپ کو بہت سی پرابلم سالو کرنی پڑتی ہے، کویسچن سالو کرنے پڑتے ہیں۔ جو تھیوری ہوتی ہے وہ کافی چھوٹی ہوتی ہے اور پرابلمز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں میکینکس، میتھس، اکاؤنٹنگ اور کمپیوٹر پروگرامنگ جیسے سبجیکٹس آتے ہیں اور ان کو سالو کرنے کے لیے ایک ہی ٹیکنیک ہے دوستو، اور وہ ہے پریکٹس اور پریکٹس۔ آپ ان سبجیکٹس کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں ایگزامپل کویسچن دیکھ کر۔ آپ دیکھیں کہ پرابلمز ایگزامپل کیسے سالو کر رکھی ہے، اور جب پرابلمز آپ نے سالو کر لی تو آپ واپس تھیوری پر جا کر دیکھ سکتے ہو کہ تھیوری کیا تھی اس پوری چیز کی۔ اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن آپ کنسنٹریشن لاس کر رہتے ہو اور آپ کے سر کے اوپر سے چلنے جانے لگتے ہیں وہ چیزیں، کیونکہ آپ کا دل نہیں لگتا اس چیز میں۔ ایسے کیس میں آپ اس چیز کی ڈیپ تک جانے کی کوشش کریں کہ میں ایکچولی پڑھ کیوں رہا ہوں، اس چیز کا پرپس کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ ایسے کیوں بنی ہے، پہلا کون تھا جس نے اس چیز کو بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا، کیا سوچ کر بنایا تھا۔ اور اگر آپ ہسٹری پر جاؤ گے تو آپ کو اس کی پرپس کا پتہ چلے گا اور دھیرے دھیرے سے وہ چیز آپ کے دل اور دماغ کو ٹچ کرے گا۔ اس سے آپ کے وہ مشکل پرابلم آسان ہو جائے گا۔